بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أوتي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ بچوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں وہی مشروب لایا گیا، پینے کی چیز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ اب بچا ہوا مشروب ہے، مجلس میں آپ دینا چاہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ تقسیم کرنے کے لیے حق یہ ہے کہ الایمن فالایمن، سیدھے طرف سے تقسیم کرنا۔ کبھی بھی کوئی چیز مجلس میں تقسیم کرنا ہو تو تقسیم کرنے والے کے اعتبار سے سیدھے طرف سے تقسیم کرنا۔ جو بانٹنے والا ہے وہ اپنے سے دائیں طرف سے شروع کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف سیدھے طرف ایک چھوٹا بچہ ہے اور بائیں طرف بڑے صحابہ ہیں، بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حق یہ ہے کہ بچے کو وہ دیا جائے، اس لیے کہ سیدھے طرف بچہ ہے تو بچے کا حق ہے وہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا یا غلام اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کا حق ہے تو بچے سے آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ اے غلام، اے بچے، کیا تم اجازت دو گے کہ تمہارا یہ حق میں ان بڑے بزرگ صحابہ کو دے دوں؟ حق تو تمہارا ہے، تم کو ملنا چاہیے، لیکن کیا تم اس بات کی اجازت دو گے کہ تمہارا یہ حق میں ان بزرگ بڑے صحابہ کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم میں اپنا حق نہیں دے سکتا۔ لا اوثر بنصیبی منک احدا، آپ کا بچا ہوا مشروب پینے کی جو سعادت مجھے آج حاصل ہو رہی ہے، میں اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میرا حق ہے اور میرے لیے ایک شرف اور عزت کی بات ہے، میرے لیے ایک سعادت کی بات ہوگی کہ میں آپ کا بچا ہوا مشروب پیوں، تو اس سعادت سے میں اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتا اور میں اجازت نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور نہیں کیا بچے کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَلَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، وہ بچا ہوا مشروب، وہ پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا خیال کرتے تھے اور بچوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن اگر اس کا حق ہے تو اس کو اس کا حق دیتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے اوپر مہربان کسی کو نہیں دیکھا۔
بچوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق اور مہربان میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے, انی لادخل الصلاۃ ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز میں آتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے, اور لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ میرا ہوتا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. بچے کے رونے کی آواز سن کر کے میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں, تاکہ اس کی ماں کو اس کی طرف سے تکلیف نہ ہونے پائے. اور تخفیف کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے تھے. تخفیف سے مراد قرات میں تخفیف کرنا, یعنی لمبی سورت پڑھنے کی بجائے چھوٹی سورت پڑھ لیتے تھے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز میں بھی آپ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. رکوع اور سجدے میں کمی نہیں ہونے دیتے تھے, اس لیے کہ رکوع اور سجدے میں اگر کمی ہو جائے گی تو آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے. البتہ قرات, لمبی قرات کرنے کی بجائے اگر تخفیف کرنا ہے تو قرات میں تخفیف کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حق میں بہت زیادہ مہربان تھے. ایسا نہیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے, بلکہ گلی کے بچے ہیں, محلے کے بچے ہیں, پاس پڑوس کے ہیں, رشتہ داروں کے ہیں, خاندان کے ہیں, ہر ایک کے بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشفقانہ تھا. آپ گلی سے گزرتے بچوں سے سلام کر کے گزرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کے ان کو قریب لاتے اور بڑے پیار اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے. کبھی ان کو بلا کر کے بوسہ لیتے تھے ان سے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے ناک کی غلاظت بھی آپ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید, آپ بیٹھے تھے, اسامہ بن زید کی ناک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرنے کے لیے آگے بڑھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی اور کہا, دعنی انا الذی افعل, اے اللہ کے رسول آپ مجھے چھوڑیے, میں صاف کر دیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا عائشہ احبی فإنی احبہ. ترمذی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو, مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو اس بچے سے محبت کرو, اس لیے کہ میں بھی اس بچے سے محبت کرتا ہوں. تو اسامہ بن زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور اسی لیے وہ حب رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی کہلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے چہیتے اور محبوب صحابی تھے. بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے بہت زیادہ پیار و محبت کا معاملہ کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کی خدمت میں کوئی چیز آتی, مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے, جب ان کے باغ کا پہلا پھل آتا تو اس پہلے پھل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے آپ سے برکت کی دعا کرانے کے لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. اس کے بعد وہ پہلا پھل جو مجلس میں سب سے چھوٹا بچہ رہتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتے تھے. تو چھوٹے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تحفے تحائف بھی دے دیتے تھے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم دوسرے بچوں کا بھی خیال کریں. بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ مشفقانہ سلوک اور برتاؤ کرنا, ان کے ساتھ دل لگی کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اسوے کو اپناتے ہیں اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کو بھی ہم اپنائیں اور بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.